نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا تلقین فرما رہا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت 160 to 166 میں حضرت لوط علیہ السلام کی پرسوز دعوت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام میں کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہاں کی پرورش کرتی ہے۔ کیا دنیا کے سارے لوگوں میں سے تم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو، اور تمہاری بیویاں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے بیٹھے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے بالکل گزرے ہوئے لوگ ہو۔ آیت 167 to 175 میں قوم لوط کی جہالت بیان کی جا رہی ہے۔ کہنے لگے، لوط علیہ السلام، اگر تم باز نہ آئے تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں بستی سے نکال باہر کیا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یقین جانو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تمہارے اس کام سے بالکل بیزار ہیں۔ میرے پروردگار، جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں شامل رہی۔ پھر اور سب کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ایک زبردست بارش برسا دی۔ غرض بہت بری بارش تھی جو ان پر برسی جنہیں پہلے سے ڈرا دیا گیا تھا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی، بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ آیت 176 to 184 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی خیرخواہ دعوت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایکا کے باشندوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہاں کی پرورش کرتی ہے۔ پورا پورا ناپ دیا کرو اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو دوسروں کو گھاٹے میں ڈالتے ہیں، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور پچھلی خلقت کو بھی۔ اللہ اکبر۔ آیت 185 to 191 میں ایکا والوں کی سرکشی اور تباہی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کہنے لگے کہ تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم تمہیں پورے یقین کے ساتھ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ لہٰذا اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ غرض ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک وہ ایک زبردست دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی، بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ اے اللہ، مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں، اور قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم فرما، اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں۔ دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرما،
اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔